السلام علیکم۔ ناول مالا بائی نمرہ احمد۔ حصہ اول۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوئی تھی جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا سا تھا اور آواز خوش تھی۔ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے بیٹھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کو کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا۔ کمنٹس کی شکل میں کیف دلچسپی سے پڑھتا گیا۔ معلوم ہوتا تھا ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروایا تھا۔ وہ ایک مدت سے وہاں زیر علاج تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کرا دیا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا ایک واحد مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور تک لے کے جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، جینس کے نیچے سفید جاگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیچے پہنی ہوئی سفید شرٹ جھلک رہی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے کمرے تھے، فاصلے پہ ان کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافر ہیں۔ پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کر راستہ چھوڑ دیا۔ یہ وہ آواز سے پہچان گیا، وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرہ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیوینڈر اور موتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار گیر کے کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشنی صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔
گرے پینٹ اور سفید شرٹ پر چارکول ویسٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی اس کے کفلنگز چمک رہے تھے۔ وہ اس کے توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ ہوئے بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مرغوبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کر ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سوا چمکیلی سطح پہ کیف کا ایک نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پہ لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اس کے اعصاب پر سوار ہوتا تھا۔ لیونڈر اور موتی کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی جنہیں وہ صوفے پر رگڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی عمارت اور وجاہت کے روپ میں نہیں آئے گا۔ اس نے کھنکھاتے ہوئے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور لوگ مجھے فوٹوگرافی کے لیے بلایا کرتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹایا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ نظریں اس کی آنکھوں پہ ہی جمی تھیں۔ صرف فوٹوگرافر؟ اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینور بھی ہو، ناکام انٹرپرینور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑ رہے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونکے سے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے اور ناخن پھر صوفے سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ تمہارا آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا ہے بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اب حال یہ ہے تمہارا کہ کیف جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے ہیں وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے تمہارا بہنوئی بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پہ شکن پڑے، جسم کے سارے اعصاب تن سے ہو گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر فرید نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پر پڑھی باتیں یاد آئیں۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتار دوں گا، اور اگر تم دوبارہ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اتنا تو تم میرے بارے میں جان چکے ہوگے۔ اس کے لہجے میں ہمدردی بھی کیف کو مصنوعی لگی۔ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا یہ شخص۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہر فرید کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گہری سانس بھر کے خارج کی۔ بالآخر اس نے میز پر رکھی بھوری لیدر کی ڈائری اٹھائی اور 2 انگلیوں سے ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکالی اور سامنے رکھی۔ کیف نے نظریں جھکا کے دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ چہرے کا کلوز اپ تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے داغ اور شفاف سا چہرہ تھا۔ اسے ایسے چہرے ہر روز نہیں دکھتے۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن صفورہ کی دوست ہے۔ اوکے، کیف نے الجھ کے اسے دیکھا۔ صفورہ اس کی ایک امیر کزن تھی جو اس سے مہینوں میں ملا کرتی تھی، اور وہ بھی اس کو وہ بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیکچرز دے کے گزار دیا کرتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے صفورہ اور اس کی فیملی سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ماہر نے بتایا کہ صفورہ کی یہ دوست 2-3 دفعہ سیکیورٹی گارڈز ہٹوا چکی ہے، اور وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز صفورہ سے ہی رکھواتی ہے، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈ نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے ہی اس نے پھر سے صفورہ سے کوئی قابل بھروسہ گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ سفید بالوں والا مینیجر اس دوران باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کی نظروں کا تعاقب کر رہا ہو۔
اوکے، کیف ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم اپنی کزن صفورہ سے کہو گے کہ وہ اس لڑکی سے تمہاری سفارش کرے اور اس کے پاس گارڈ کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند برس پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا، تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اور تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے صفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کر کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام؟ بالآخر معاملہ کیف کے سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صفورہ کی دوست کا گارڈ بن جاؤں اور اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید نے مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پہ سختی آ گئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے، کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے سٹنگ روم میں سناٹا سا چھا گیا۔ ساری خوشبوئیں مر گئیں، اب صرف ایک احساس یرغلامی تھا۔ دیکھیں، وہ قدیر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جاب کر کے کیا کرنا ہے؟ میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کر مینیجر کو دیکھا۔ بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے اچکائے، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کر کیف کے سامنے رکھی۔ اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم کے ہندسے پڑھے، پھر صفر گنے، 1 بار 2 بار۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ نظریں اٹھا کے اس نے ماہر کو دیکھا۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کرنے کے لیے تو نہیں دیتا کیف، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب یہ ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا اور اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ماہر فرید کچھ دیر کے اسے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اس کو دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں پینڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کر دوبارہ بیٹھا۔ کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہارا سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پہ اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنج لیزرڈ بن کر رہ جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کر اپنے جوتوں کو دیکھا جو سفید سے مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدر پیچھے کری اور انہیں چھپانا چاہا، لیکن وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو، اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی تمہارا بزنس خود سیٹ کروا کے دوں گا۔ مارکیٹنگ نیٹ ورکنگ میں میری ٹیم تمہارے کام آئے گی۔ صرف 2 ماہ۔ وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر اس کو دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی، تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے صفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کے دوست کو اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کیف کے چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ نہیں کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی، وہاں کچھ لکھا ہوا تھا، 5 الفاظ، آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے لیڈر ڈائری کو کھولا۔ کیف کی نظریں نیچے جھکیں۔ وہ جیسے ڈائری سمجھ رہا تھا، وہ دراصل فوٹو البم تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پر اوپر نیچے 2 تصویریں تھیں۔ اوپر تصویر میں ایک سیاہ بالوں والی لڑکی تھی جو مسکرا رہی تھی، اور نچلی تصویر میں اسی لڑکی کی آنکھوں پہ نیلو نیل نشان پڑے تھے، پیشانی زخمی تھی، پلکیں بند تھی۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پہ ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر تھی، اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویروں میں مختلف لڑکیاں تھیں۔ اس نے 6واں صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ ابھی صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی ہوئی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پرے دھکیلی اور نظر اٹھا کے کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ پرچی پہ لکھے صفر گنے۔ یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے،
اور ان 2 فکروں کے بعد پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔